حیات سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ولادت باسعادت 12 ربیع الاول عام الفیل مطابق 22 اپریل 571 عیسوی۔ وقت ولادت صبح صادق قبل از طلوع آفتاب۔ والدہ ماجدہ کا وصال جب آپ کی عمر کم و بیش 6 سال ہوئی۔ آپ کے دادا جان کا وصال جب آپ کی عمر 8 سال 6 ماہ 10 دن ہوئی۔ پہلا سفر شام کی جانب تقریباً 12 سال 2 ماہ کی عمر میں جناب ابو طالب کے ہمراہ۔ حرب فجار میں پہلی بار شرکت تقریباً 15 سال کی عمر میں۔ حلف الفضول میں شرکت 16 سال کی عمر میں۔ تاجرانہ حیثیت سے شام کی جانب دوسرا سفر 23 یا 24 سال کی عمر میں۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح 25 سال 2 ماہ 10 دن کی عمر میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ولادت سن 30 عام الفیل سن 33 عام الفیل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ولادت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ولادت سن 34 عام الفیل۔ واقعہ تحکیم 35 سال کی عمر میں۔ تعمیر حرم کے دوران حجر اسود نصب کرنے میں اختلاف ہوا تو تمام لوگوں نے آپ کو امین قرار دیتے ہوئے اس معاملے میں حکم بنایا تھا۔ اسی کو واقعہ تحکیم کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ولادت سن 35 عام الفیل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت اظہار نبوت سے کچھ عرصہ پہلے۔ واقعہ بعثت 40 سال 11 دن کی عمر میں۔ تاریخ بعثت 9 ربیع الاول 41 عام الفیل مطابق 12 فروری 610 عیسوی بروز پیر۔ آغاز نزول قرآن 18 رمضان المبارک سن 1۔ سال بعثت بروز جمعہ بوقت شب مطابق 17 اگست 610 عیسوی۔ خفیہ دعوت کا دور سن 1 سال بعثت سے 3 سال بعثت تک۔ مقاطع شعب ابی طالب 1 محرم 47 عام الفیل 7 سال بعثت بروز منگل۔ مقاطع شعب ابی طالب کا خاتمہ تقریباً 9 سال بعثت کے اختتام پر۔ یہ مقاطع یعنی بائیکاٹ تقریباً 3 سال رہا۔ عام الحزن غم کا سال 10 سال بعثت۔ اس سال جناب ابو طالب اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا وصال ہوا تھا۔ اسی وجہ سے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کے سال کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سفر طائف جمادی الاخری 50 عام الفیل 10 سال بعثت۔ واقعہ معراج 27 رجب تقریباً 51 عام الفیل 11 سال بعثت بروز پیر۔ سیدہ سودا بنت زما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ماہ شوال 10 سال بعثت۔ فرضیت پنجگانہ نماز 27 رجب 50 عام الفیل 10 سال بعثت بروز پیر۔ مدینہ منورہ میں اسلام کا آغاز ماہ ذی الحج 50 عام الفیل 10 سال بعثت۔ بیعت عقبہ اول ماہ ذی الحج 52 عام الفیل۔ بیعت عقبہ ثانی ماہ ذی الحج 53 عام الفیل۔ ہجرت مدینہ کا آغاز مکے سے غار ثور 27 سفر 53 عام الفیل 13 سال بعثت۔ غار ثور سے روانگی 1 ربیع الاول بروز پیر مطابق 16 ستمبر 621 عیسوی۔ قبا میں آمد 8 ربیع الاول 53 عام الفیل 23 ستمبر 621 عیسوی بروز پیر۔ قبا سے مدینہ منورہ آمد 12 ربیع الاول سن 1 ہجری۔ مسجد نبوی کی بنیاد ماہ ربیع الاول سن 1 ہجری۔ مہاجر و انصار کے درمیان عقد مواخات سن 1 ہجری میں۔ پہلی اسلامی ریاست مدینہ کا قیام سن 1 ہجری کے درمیان۔ حرم نبوی میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آمد شوال سن 1 ہجری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا غزوہ غزوہ ودان سفر 2 ہجری مطابق اگست 623 عیسوی۔ اذان کا آغاز 2 ہجری۔
فرضیت زکات 2 ہجری، تحویل قبلہ کا حکم 15 شعبان 2 ہجری بروز ہفتہ، فرضیت روزہ 1 رمضان 2 ہجری، مارکہ بدر 17 رمضان 2 ہجری، پہلی نماز عید اور ادائیگی فطرہ کا حکم 1 شوال 2 ہجری، سیدہ حفصہ بنت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح 3 ہجری، غزوہ احد 6 شوال 3 ہجری، سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح 3 ہجری، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ماہ شوال 4 ہجری، سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ماہ شعبان 5 ہجری، غزوہ احزاب 27 شوال 5 ہجری، سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح معاہدہ حدیبیہ ذیقعد 6 ہجری، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ سے نکاح 6 ہجری، بین الاقوامی دعوت و تبلیغ کا آغاز 1 محرم الحرام 7 ہجری بروز بدھ، غزوہ خیبر محرم 7 ہجری، سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ سے نکاح محرم 7 ہجری، عمرۃ القضاء ذیقعد 7 ہجری، یعنی وہ عمرہ جو صلح حدیبیہ کے موقع پر مؤخر کیا گیا تھا، سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہ سے نکاح ذیقعد 7 ہجری، فتح مکہ 20 رمضان 8 ہجری، غزوہ حنین و طائف 6 شوال 8 ہجری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ کی ولادت ماہ ذی الحج 8 ہجری، غزوہ تبوک ماہ رجب 9 ہجری، فرضیت حج 9 ذی الحج، عام الوفود 9 ہجری، بکثرت وفود بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، اسی مناسبت سے اس کو عام الوفود یعنی وفد والا سال کہا جاتا ہے۔ حجۃ الوداع 9 ذی الحج 10 ہجری بروز جمعہ بعد زوال آفتاب، وصال 12 ربیع الاول 11 ہجری بروز پیر، تدفین 13 ربیع الاول بروز منگل، مقام تدفین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجر مبارکہ میں۔ عالم اسلام کو عید میلاد النبی مبارک ہو۔